پریویس ایپیسوڈ میں روحانی کنیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پیج 45 یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لطائف منور ہونے تک سارا تصوف ہے جسے تزکیہ باطن کرنا مقصود ہے. نفس امارہ پہلے لوامہ اور پھر مطمئنہ میں بدل گیا. گویا ذکر کی برکت سے صفائی باطن ہوئی اور اخلاق رذیلہ اوصاف حمیدہ میں تبدیل ہو گئے. اس سے آگے مراقبات یا منازل سلوک کا آغاز ہوتا ہے. سلوک سے مراد روح کا سفر ہے. حیات انسانی جسم اور روح سے عبارت ہے. یعنی انسان میں عالم خلق اور عالم امر سمو دیا گیا ہے. عالم خلق میں تو قالب اور نفس شامل ہیں جو عناصر اربع خاک، آب و آتش و باد پر مشتمل ہیں، اور عالم امر میں قلب، روح، سر، خفی اور اخفا شامل ہیں جنہیں تصوف کی اصطلاح میں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ عالم امر سے آئے، وہی ان کا وطن ہے. اگر خوبی قسمت سے کوئی مرد کامل مل جائے تو وہ لطائف منور کرانے کے بعد سالک کی روح کو پکڑ کر عالم ناسوت سے عالم ملکوت یعنی ہفت افلاک، وہاں سے عالم جبروت یعنی 9 عرش، اور پھر وہاں سے عالم امر یعنی لا مکان کی طرف گرم پرواز کرا دے گا. جو سالک روحانی سفر کرتا ہوا عالم امر میں پہنچ گیا وہ گویا اپنے وطن میں پہنچا. اب اصل سفر تو آگے ہے اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے. لطائف کے بعد مراقبات کا مرحلہ آتا ہے. مراقبے کے لفظی معنی انتظار، نگہبانی یا حفاظت کے ہیں، مگر صوفیانہ اصطلاح میں اس کا مطلب قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی حدیث شریف کے مفہوم میں اس قدر تصور اور غور و فکر کرنا کہ انہما کو محویت کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ القول الجمیل پیج نمبر 60 پر اس سلسلے میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور ایسے تصورات کا ثبوت و سند صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہو کہ خداوند مجھ کو ہدایت عطا فرما کر سیدھے راستے پر چلا، اور ہدایت سے اپنی راہ کے چلنے کو اور راستے سے تیر کی راستی اور سیدھے پن کا تصور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ طریقہ بتلایا جس سے بتدریج محسوسات سے حالات مطلوبہ تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے مشائخ طریقت نے بھی اس قسم کے تصورات و مراقبات کا رواج جائز رکھا ہے. فقیر کمال کی وضاحت یہ ہے کہ حقیقت میں مراقبے کے دوران شیخ کی روحانی توجہ کی قوت کے مطابق سالک کی روح سیر کرتی ہوئی ہفت افلاک سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر پہنچتی ہے. یہ بیری کا بہت وسیع درخت ہے جس کے ہر پتے پر ایک کرسی پر ایک فرشتہ موجود ہے، اور سب سے بلند شاخ کی ٹیسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فروکش ہیں. یعنی سدرۃ المنتہا ملائکہ کا سیکریٹریٹ ہے. لوح محفوظ سے تمام احکام یہاں پر نازل ہوتے ہیں اور پھر ڈیوٹی پر مامور فرشتے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں سے ڈیوٹی پر مامور رجال الغیب کو جاری کیے جاتے ہیں. جو یہ کارخانہ عالم مشیت الہی کے مطابق رواں ہے. سدرۃ المنتہا سے اوپر بلندی پر مقام احدیت ہے جو سفید سنگ مرمر کی مسجد ہے. اس سے آگے مقام معیت ہے جو سبز رنگ کی زمرد کی مسجد ہے، اور اس سے آگے مقام اقربیت ہے جو سرخ یاقوت کی مسجد ہے. جب شیخ کی توجہ سے روح قوی ہو جائے تو کسی مقام کا خیال کرتے ہی روح
ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ بقول حضرت جامی رحمت اللہ علیہ، تو فگندی تیر فکرت را بعید، نحنو اقرب گفت من حبل الورید۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہہ کر تو نے اپنے خیال کے تیر کو بہت دور پھینک دیا، یعنی بہت دور پہنچ گیا۔ انہیں صوفیانہ اصطلاح میں مراقبہ احدیت، مراقبہ معیت اور مراقبہ اقربیت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مراقبہ احدیت، اس مراقبے میں آیت کریمہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور وحدہ لا شریک لہ کے مفہوم کا خیال کرے کہ میرا معبود صرف ایک اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، مجھے اس کی عبادت کرنا ہے، خواہشات نفسانی کے بتوں کو پاش پاش کر کے صرف ذات الہی پر تکیہ کرنا ہے۔ مراقبہ میت، اس مراقبے میں آیت کریمہ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ سورہ الحدید آیت نمبر 4، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کا دھیان کرنا ہے، یعنی یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال، ہر وقت اور ہر مقام پر میرے ساتھ ہے۔ یہ مراقبہ راسخ ہو جانے سے غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں، کیونکہ کسی گناہ کا خیال آتے ہی فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے تو میت باری تعالیٰ حاصل ہے۔ مراقبہ اقربیت، اس مراقبے میں آیت کریمہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید سورہ قاف آیت نمبر 16، ہم تیری شاہراگ سے بھی قریب تر ہیں کا دھیان کرنا ہے۔ اقرب قرب کا انتہائی درجہ ہے، یعنی اس سے بڑھ کر قرب کا تصور بھی محال ہے۔ اس میں کیفیت یہ ہو کہ اس کی محبت کو دل میں یوں بسا لیا جائے جیسے پھول میں خوشبو بسی ہوتی ہے۔ جب محبت حال بن جائے گی تو اس کے احکام پر عمل کے لیے بے تابانہ لپکے گا اور اللہ کریم کے ساتھ تعلق کچھ یوں استوار ہو جائے گا کہ اس کا نام تو کسی کی زبان سے نکلے گا اور دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ دل کھڑ ویندا جد سو پوندی ڈھول دیا۔ مراقبہ فنا و بقا، اس مراقبے کا وظیفہ یہ آیت کریمہ ہے، کلو من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورہ الرحمن آیت نمبر 26-27۔ ترجمہ، تمام کائنات فانی ہے اور تیرا رب کہ صاحب جلال و اکرام ہے باقی رہے گا۔ پہلے حصے میں یہ محسوس کرنا ہے کہ ساری کائنات فنا ہو چکی ہے، سالک خود بھی معدوم ہو گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ اس مراقبے کا تقاضا اور تاثیر یہ ہے کہ نفس کے تمام مطالبات فنا ہو جائیں اور خواہشات نفسانی سے دل پاک ہو جائے۔ پھر دوسرے حصے میں تفکر کرتا ہوا محسوس کرے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات اقدس کی تجلیات و انوار کا فیضان ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا ہے، گویا سالک کی پسند اللہ کی پسند کے تابع ہو جائے۔ مراقبہ رویت، اس مراقبے میں حدیث شریف کے ٹکڑے یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور آیت کریمہ علم یعلم بأن اللہ یرا سورہ العلق آیت نمبر 14۔ ترجمہ، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کہ مفہوم میں اتنا ڈوب جائے کہ اللہ کی رویت دائمی حال بن جائے اور دیدار باری تعالی نصیب ہو جائے۔
فقیر کو یہ مراقبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مراقبے میں توجہ سے تیرے مرید کی روح یکدم عرش عظیم کی تمام منازل کو عبور کرتی ہوئی عالم امر کے پہلے دائرہ تقرب میں پہنچ جائے گی۔ مراقبہ رفتار۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 50۔ اس مراقبے میں روح عالم امر کی بلند ترین منازل کی طرف گرم پرواز ہو جاتی ہے۔ اعمال کی خوبی سے روح میں جوں جوں قوت آتی جاتی ہے، توں توں روح آگے بڑھتی اور مسلسل جادہ پیما رہتی ہے۔ فقیر کو یہ مراقبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ فنا باللہ اور بقا باللہ کے بعد سالک المجذوبی کا طویل فاصلہ طے کر کے مسجد نور میں رسائی ہوتی ہے، جس کے قریب دریائے رحمت موجزن ہے۔ اسے عبور کرنے کے بعد گویا سالک پہلے عرش کی 1/3 مسافت طے کر پایا۔ یاد رہے کہ اگرچہ عرش عظیم ایک ہے مگر یہ 9 منازل پر مشتمل ہے۔ پہلے عرش سے آگے ایک خلا اور پھر دوسرے عرش کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر عرش پہلے عرش سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، تاکہ 9 عرش عبور کرنے کے بعد عالم امر کے پہلے دائرے مقام تقرب میں پہنچ گیا۔ کعبہ زمین سے 9ویں عرش کی انتہا تک ولایت اولیاء کا ملک ہے۔ اسے آگے ولایت انبیاء کا بے پایاں علاقہ ہے، جس میں کوئی غیر نبی اپنے نبی کے وسیلے اور اس کی پیروی ہی سے باریاب ہو سکتا ہے۔ یہاں سے چل کر مختلف پڑاؤ آتے ہیں جہاں دروازے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ابواب تقرب: توکل، صبر، تسلیم۔